شہر بھی ساتھ ہیں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد شاہد کا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک آواز سناتا ہوں۔ آج آپ کو میں ایک ایسی آواز سناؤں گا جو میاں محمد نواز شریف کے محترم قائد محترم، ایک بار کلیئر کر دیں پورا نام کیا؟ قائد محترم میاں محمد تھوڑا اونچا بولے نا۔ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ پاکستان میں ہے، اور دیکھیں گے پاکستان کی جو اکنامک وغیرہ ہے وہ کہاں اوپر جا رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بتائیں گے۔ اور یہ بھی آپ نے سامنے بتایا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان کو خطر میں ڈال کر ملک و قوم کی خاطر، ملک کی فلاح و بہبود کی خاطر ویڈیو ادھر سے جا رہی ہے، قوم کی خاطر خطرے میں ڈال کے، یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں، جو نواز شریف آئے ہیں، نواز شریف جو پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کے لیے کیا فائدہ و نقصانات ہیں وہ ہمارے محترم نقصانات تو زیادہ ہیں لیکن فوائد ہمارے بھائی آپ بولے ہیں، کیونکہ ان کا کیمرہ میں وہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو گالیوں کا رخ ہے، وہ جو اچھے الفاظ کا رخ ہوگا وہ اپنی طرف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آواز ہی مبارک اپنے میاں محمد قائد محترم کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایز اے ڈسکشن، ایز اے گروپ ڈسکشن، میں تو یہی کہوں گا، جیسے کہ خان صاحب اکیلا رہے کہ سارے فالوورز ان کے ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، ٹر گئے، نس گئے ہیں، ان کے ساتھ دغا بازی کی، ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس بنا پہ ایز اے فالوور آف قائد محترم میاں محمد نواز شریف، مسلم لیگ نون، پاکستان کا جنون، پاکستان کا جنون، پاکستان کا جنون، اس کے بیاف پہ میں خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں تہ دل سے، کیونکہ پی ٹی آئی کے فالوور نے ان کے ساتھ بہت بے وفائی کی ہے، بہت غداری کی ہے۔ بالکل، یہ میں آپ کی اس بات پہ ایگری کرتا ہوں۔ آج تک میں نے کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا جو خان صاحب کے لیے پی ٹی آئی فالوور نے کیا ہو، کوئی جو ہے ٹک ٹاک ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ان کی گرفتاری کے بعد کہ پی ٹی آئی ورکرز نے ان کے لیے ایک جملہ کہا ہو ٹک ٹاک پہ، چاہے یوٹیوب چینلز ہو۔ نہیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جو بھی ٹویٹ کرتا ہے اس کو اٹھا لیے جاتے ہیں نا۔ نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر غلط الفاظ ہو قوم کے مقام پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا یہ غلط ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ نسیم جان نے وہ فوٹو لگائی ہے، اس کو دیکھو کہ ابھی میچ میں شامل نہیں کر رہے۔ میرے بھائی انجریز ہوتی ہے، آپ ایک بات کو دوسری طرف لے گئے ہیں۔ جو بات ہو میرے بھائی، جو بات ہو، جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو اٹس اوکے، اٹس بیٹر۔ کرکٹ از سم تھنگ ایلس، مگر پولیٹک از سم تھنگ ایلس۔ سو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ رہیے گا، دوسری طرف مت جائیے گا۔ کس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا، کس نے مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھایا، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ بٹ بات مین جو ہے ہماری پولیٹکس پہ ہو رہی ہے، غداری پہ ہو رہی ہے، بے وفائی پہ ہو رہی ہے، اور جو ہے خان صاحب کو اکیلا چھوڑنے پہ ہو رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا ایز اے فالوور آف جنون، مسلم لیگ نون، میں سنیے گا، 8 نہیں اگر 18 بھی ہو جائے، آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے بات بتائیں، میاں صاحب ابھی اتنے عرصے بعد واپس آئے ہیں، پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے تو دیں نا، کوسچن آنسر کا۔ میرے بھائی کوسچن کا سیشن نہیں ہے ابھی، دیکھیے میرے بھائی، ڈیبیٹ کی خوبصورتی اس میں ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہتر سے بہترین ہو، پہلے جو بندہ کہے وہ سنے، اس کے بعد کوسچن آنسر ہو۔ میری بات میں وہ بھی آپ کی ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، میرے بیچ میں اس میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اب آپ ایک طرف بولتے ہیں۔ میری کمپلیٹ نہیں ہوئی، کچھ بھی میرا کمپلیٹ نہیں ہوا، ایک جملہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، بیچ میں آپ ٹپک پڑے۔ یہ جو ہے گفتگو کی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، پہلے سنو پھر کوسچن کرو، میں اس کو ڈیفینڈ کر کے آپ کو آنسر دوں گا، لائز مت کیجیے گا۔ اچھا، بات کی طرف آتے ہیں، مدے کی طرف آتے ہیں، اپنے جو ہے سٹانس کی طرف آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی غداری کی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایز اے فالوور، اگین میں یہی کہنا چاہوں گا، ایز اے فالوور آف مسلم لیگ نون، جنون، پاکستان کا جنون، خان صاحب کے لیے ہمارے دل میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، عزت ہے، احترام کرتے ہیں، قومی لیڈر ہے، ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بٹ پھر بھی میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور دل میں یہ جو ہے انتہائی تکلیف ہو رہی ہے کہ سارے فالوور نے ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب آ کے وہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ وہ آئے، وہ جو ہے ان کا علاج چل رہا تھا، ان کی جو ہے 4 سال میں علاج ہی ہو رہا تھا، ابھی ٹریٹمنٹ جاری ہے ان کی۔ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، دیکھیے جب ہاسپٹل میں ایک مریض داخل ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے
اپنی مرضی سے ہاسپٹل نہیں چھوڑتا جب تک ڈاکٹر اس کو ڈسچارج نہیں کرتے. یہ آپ کو لاجیکلی سوچنا چاہیے, تھوڑا سا دماغ کی کھڑکیاں کھولنی چاہیے اور یہ سمجھنی چاہیے اس بات کو. ابھی ڈاکٹر عاصم منیر نے اس کو ڈسچارج کیا ہاسپٹل سے. دیکھیے چاہے ڈاکٹر عاصم منیر صاحب ہو چاہے جو بھی ہو, بٹ ڈسچارج سلپ ان کو دے دیا کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں, آپ کنٹری جا سکتے ہیں, آپ کی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوگی. دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہم کرٹیسائز نہیں کریں. ان کے پاس وہ تجربہ ہے, ان کے پاس وہ ٹیم ہے کہ وہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. کوئی ایسے وعدے نہیں, کوئی ایسے پرومیسز نہیں, کوئی ایسے جو ہے ایور گرین باغات عوام کو دکھانے کی کوشش نہیں ہو رہی کہ آج نہیں تو کل سب کچھ ہو جائے گا. ایز اے پی ٹی آئی ورکر آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ فالوورز ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ بات نہیں کہتے جیسے مراد سعید صاحب نے کہا تھا, جس دن عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے اگلے ہی دن پاکستان کا جو $200 ارب ہے سویز اکاؤنٹس میں, وہ اگلے دن ہی ٹرانسفر ہو جائے گا پاکستان کے اکاؤنٹ میں. کوئی ایسے وعدے نہیں, کوئی ایسے سیاسی بیانات نہیں, کوئی بھی جو ہے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہو رہی. ہاں یہ بات ضرور ہو رہی ہے, قائد محترم کی طرف سے میں بولتا ہوں کہ کوشش ہوگی, ٹرائی ہوگی, ہمت ہوگی, سب مل کے. اس میں ہم دوسری پارٹیز کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے, پاکستان کو اس اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے. ہم ساری پارٹیز کو جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ آ کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور سب اپنا کنٹریبیوشن کرے, سب اپنا حصہ ڈالے اور پاکستان کے حالات کو. مطلب آپ کہتے ہو کہ زرداری صاحب اور الطاف بھائی کی پارٹی والے اور یہ سارے مل کے پھر اپنا حصہ ڈالے. نہیں, میں نے باہر گئے تھے وہی واپس لے کے, میں نے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کی. میں تو یہی بول رہا ہوں کہ مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشش ہی کی جائے. مشکلات میں کن نے ڈالا ہے پاکستان کو ویسے؟ دیکھیے پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں تو شروع سے ابھی تک مشکلات ہی میں گرا ہوا ہے. کس نے ڈالے کس نے نہیں, یہ ہمارا مدعا ہی نہیں, یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں, یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے, یہ ہمارا ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچ رہے جو مشکلات ہے اس سے نکالنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کون کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے. یہ عوام کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرز مل کے, سب مل کے ایک ہی فیصلہ, ایک ہی بات, ایک ہی جو ہے رائے ہو اور پاکستان کے ان مشکلات سے نکالنے کی کوشش کی جائے. یہ ہماری ترجیح ہے, یہ ہماری جو ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی. یہ تھے ہمارے محترم جناب خان صاحب تھے, خان صاحب ہی ہیں, نام ان کا سیگا راز میں رکھا جائے گا. اور آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ نہیں, ڈیبیٹ تو اگر کی جائے تو بہت بڑی ہے, بٹ ہماری جو مین سینٹر آف پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر آف پوائنٹ جو ہے ہمارے یہ ہے کہ ساری پارٹیز عوام مل کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کی ٹرائی کی جائے, کوشش کی جائے. چلے ہم بھی 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے, ابھی کل پرسوں کی بات تو ہے نہیں. سن 1998 مجھے اچھے طریقے سے یاد تھا, میں 9ویں 10ویں کا طالب علم, میں یہی جواب دے رہا تھا کہ دیکھیے ہاں قرض اتارو ملک سنوارو, اس کی بات قرض اتارو ملک اتارو, اور نہیں قرض ہاں وہ جو ہے اس کی بات. دیکھیے جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب, انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ ہم ڈیم بنائیں گے, اور میرے پوتی ہے انہوں نے بھی پتہ نہیں 1000 یا کتنے جمع کیے تھے. تو یہ جو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا 350 ڈیمز کا, ال پاکستان تھا یا کے پی کے تھا یا جو بھی تھا, وہ تو ابھی میرے کو یاد نہیں, بٹ وہ جو ہے مجھے یہ بتائیے کون سا ڈیم بن رہا ہے. اب نہ مانو ایک الگ چیز ہے, لیکن دونوں ڈیم بن رہے. ان کی گورنمنٹ تو ختم ہو چکی, ابھی تک بن رہے. اسی طرح میں آپ کو جواب سنو میری بات سنو, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بن رہا ہے قرض اتارو ملک سنوارو میں بھی پاکستان کا قرضہ اتر رہا ہے. میں آپ کو یہی اگر آپ جو ہے لوجک بات ہے, جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے نا, میری بات سنو, جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے نا اس کے لیے فنڈ مختص کر دیا جاتا ہے. دیکھیے ایز اے کے پی کے ٹھیک ہے, اس کے لیے فنڈ مختص کر دیا جاتا ہے, وہ فنڈ اسی چیز کے اوپر ہی لگتا ہے. ریزیڈنٹ ایز اے کے پی وہ جو ہے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جنگلہ بس اور ٹرپر.com سنو پہلے سنو اس کے بعد بول. ٹرپر.com جنگلہ بس, اور یہ آپ لاہور بھی جائیے گا, میٹرو اورنج یہ بھی دیکھ لیجیے گا, اور آپ آ کے BRT بھی چیک کر لیجیے گا. سب سے میگا پروجیکٹ ان کا تھا پچھلے 9-10 سال میں, یہی ایک تھا.
अभी सर और उसका भी बेड़ा गर्क, उसका भी राम राम सत्य ही हो गया। पिछले दिनों की बात है, मैं वीडियो देख रहा था, जो इन्होंने जो इनको जो असर किया हुआ जो ऑरेंज लाइन वालों के साथ, इनके साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे। सैलरी नहीं दे रहे, मैंने भी अच्छा, सुना ये है। 22 को भी डिनाई करेंगे। अब दूसरी बात सुनो, अब ये जो आप इतने लंबे जो रूट पे घूम रहे हो, जो आप लाहौर कर लो या पिंडी की जो मेट्रो स्टेशन है, ये जो इतने लंबे इन्होंने रूट रखे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है ये फायदेमंद है? क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे भर रही है। ओ अल्लाह के बंदे, ये प्रोजेक्ट होते हैं, पहले इसको वो ब्रेक डाउन। अब इस चीज पे भी कहोगे जी प्रोजेक्ट है जो इन्होंने गिरवी रख दिया, आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट रख दिया है, आपका कराची सुनो, पोर्ट इन्होंने गिरवी रख दिया, वो भी प्रोजेक्ट है। सुन लो, एक प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट आप समझते? आपको ये भी पता नहीं होता। अच्छा, एक बताओ। प्रोजेक्ट का, अच्छा, एक प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जब एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, उस पे जितने एक्सपेंसेज हो जाए, एक गवर्नमेंट की जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पे हो जाए, वो खुद को स्टार्ट करने से अच्छा, उस पॉइंट तक, जब तक उसके अखराजात और एक्सपेंसेस सारे इक्वल ना हो जाए अपनी इनकम के साथ, अच्छा, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा। तो हर प्रोजेक्ट का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है माशाल्लाह। जब एक मिनट। जब वो मेरी बात सुनो जी, मुझे IPPs के मतलब से कोई मतलब नहीं, मुझे ये बताओ जो इन्होंने मायदे किए हैं। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद जो है मैं जो हूँ मुस्लिम लीग। नहीं जो भी है, लेकिन हमें इस चीज का हिसाब चाहिए जो इन्होंने मुआहदे किए हैं। पहले तो मुझे ये बताओ IPP का मतलब। मैं आपको, रुको एक मिनट, में IPP की भी माँ को तेरी माँ तो